وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے کہا تھا جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان سے بالکل بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ مگر اس معبود برحق سے نہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سو وہی مجھے منزل مقصود پر بھی ضرور پہنچائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اس نے اپنی اولاد میں یہی باقی رہنے والا کلام پیچھے چھوڑا تاکہ وہ توحید کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ تاہم میں نے اس کے منکروں کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی سر و سامان دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس یہ قائم رہنے والی صداقت اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب ان کے پاس وہ قائم رہنے والی صداقت آ گئی تو انہوں نے کہا یہ دلربا تو ہے لیکن ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور یہ بھی کہا یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ و طائف کے کسی بڑے جاہ و جلال والے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا وہ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کے درمیان اس دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والا ان کا سارا مال مشیت ہم نے تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے ایک کے دوسرے پر درجے ہم نے بلند کیے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور تمہارے رب کی رحمت یعنی قرآن مجید ان کے جمع کیے ہوئے مال و متاع سے بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر و الحاد کے ایک ہی طریق کے ہو جائیں گے تو جو لوگ خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن سے وہ ان پر چڑھیں چاندی کے بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور دوسرے
اسباب زینت بھی سیم و زر کے ہوتے۔ یہ سب صرف اس دنیاوی زندگی کا سر و سامان ہے، اور آخرت کا انعام تمہارے رب کے فیصلے کے مطابق متقیوں کے لیے مخصوص ہے۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ جو خدائے رحمان سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اسی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ شیطان انہیں سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی شخص مرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تو شیطان سے کہتا ہے، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، بس وہ ساتھی کیا ہی برا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور اس دن لوگوں سے کہا جائے گا، جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج یہ بات کہ تم اور تمہارے گمراہ کرنے والے سب عذاب میں شریک ہو تو تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس حالت میں اے نبی، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو، اور جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا اسے راستہ دکھاؤ گے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ ہمیں تو اب انہیں سزا دینا ہی ہے، خواہ ہم تمہیں لے جائیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا تمہیں دکھا دیں، اور ہم ان پر پوری طرح مقتدر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو تمہیں وحی کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے یقیناً موجب شرف ہے، اور یقیناً تمہارے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جو اپنے رسول بھیجے تھے ان سے پوچھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنے نشان دے کر فرعون اور اس کے اشراف دربار کی طرف بھیجا تھا، چنانچہ انہوں نے انہیں کہا، میں سب جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے نشانات لائے تو وہ فوراً ہی ان کی ہنسی اڑانے لگے۔
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ اور ہم انہیں جو نشان بھی دکھاتے تھے وہ اپنی نو کے پہلے نشان سے بڑا ہوتا تھا، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون۔ اور ہر عذاب کے موقع پر انہوں نے کہا، اے ماہر و عالم انسان، ہمارے لیے اپنے رب سے جو وعدے اس نے تم سے کر رکھے ہیں ان کا واسطہ دے کر دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون۔ اور جیسے ہی ہم ان پر عذاب دور کر دیتے وہ عہد شکنی پر اتر آتے تھے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی جس میں کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ دریا میرے تصرف کے ماتحت بہ رہے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين۔ بلکہ میں اس شخص سے جو کمزور ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا بہتر ہوں۔ فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين۔ اگر وہ مجھ سے بہتر ہے تو اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں دیے گئے اور اس کے ساتھ پرے باندھے ہوئے ملائکہ کیوں نہیں آئے؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اسی طرح اس نے موسیٰ کے خلاف اپنی قوم کو مشتعل کر دیا اور انہوں نے اس یعنی فرعون کی بات مان لی اور وہ بدعمل لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ اور جب انہوں نے اپنی بدعمالی کی وجہ سے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے انہیں سزا دی اور انہیں اکٹھا غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ انہیں گیا گزرا کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی تمثیل بیان کی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور کہا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ مسیح؟ یہ بات وہ تمہارے سامنے صرف کج بحثی کے لیے کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل۔ وہ تو صرف ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً
في الأرض يخلفون اگر ہم چاہیں تو تم میں سے بعض کو ملائکہ کا سا بنا دیں جو زمین میں ہماری جانشینی کریں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ اور یہ قرآن یقیناً اس موعود گھڑی کا علم دیتا ہے، سو تم اس گھڑی کے متعلق بالکل شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور شیطان تمہیں اس کی مطابقت سے روک نہ دے، وہ تمہارا اللہ سے تمہارے تعلق کو کاٹ دینے والا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ روشن دلائل لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض وہ باتیں کھول کر بیان کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، سو اللہ کا تقوی کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ سو یہ سن کر ان کے مخاطبوں میں سے کئی جماعتوں نے اختلاف کیا اور اس طرح ظلم سے کام لیا، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کے ذریعہ ہلاکت مقدر ہے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ یہ مخالف صرف اس موعود گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اس دن متقیوں کے سوا دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اللہ متقیوں سے فرمائے گا، اے میرے بندو، تمہیں آج کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ تم غمگین رہو گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ جو ہماری تعلیمات پر ایمان لائے اور فرمانبردار تھے۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ تم اور تمہارے ساتھی جنت میں جاؤ، تمہیں عزت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ پھر ایسا ہوگا کہ ان کے سامنے سونے کے تشتوں اور ساغروں کو گردش دی جائے گی، اور اس جنت میں جو کچھ بھی ان کے دل چاہیں گے اور جس سے بھی ان کی آنکھیں لذت اندوز ہوں گی موجود ہوگا، اور تم اس میں رہ پڑنے والے ہوگے۔
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اس کے مقابل مجرم جہنم کے عذاب میں پڑنے والے ہوں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، اور وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ہم نے یہ سزا دے کر ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، اور وہ پکاریں گے اے مالک چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جہنم کا نگران فرشتہ کہے گا تم اسی حالت میں رہنے والے ہو۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، اللہ فرمائے گا ہم تمہارے پاس صداقت لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے بہت سے لوگ حق ہی کو مشکل سمجھنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، بلکہ اب ان مخالفت کرنے والے لوگوں نے اس نبی کو ہلاک کرنے کی بات طے کر لی ہے تو ہم بھی ان مخالفوں کی تباہی کا معاملہ طے کرنے والے ہیں۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتوں اور پوشیدہ مشوروں کو نہیں سنتے، کیوں نہیں بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس رہ کر لکھتے جاتے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، کہہ دیجئے خدائے رحمان کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کے عبادت گزاروں میں سے سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، پس تم انہیں چھوڑ دو، باتوں میں لگے رہیں اور بے حقیقت چیزوں میں مصروف رہیں یہاں تک کہ وہ اپنا وہ سزا کا وقت پالیں جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے جو سب آسمانوں میں واحد معبود ہے اور پوری زمین میں مسجود ہے اور وہی بڑی حکمت والا ہے، خوب آگاہ ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی آسمانوں اور زمین کی اور ان کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ بہت ہی برکتوں والا ہے اور اسی کو اس موعود گھڑی کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور جنہیں یہ لوگ اس خدائے برتر کے علاوہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر اسے یہ حق دیا گیا ہے جس نے صدق کی گواہی دی اور یہ اسے جانتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر وہ کدھر بہکا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور اس رسول کی پکار و التجا کا علم بھی اللہ کو ہے کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ سو اے رسول ان سے درگزر کرو اور کہو سلامتی ہو، آخر وہ حق کو جاننے لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الدخان پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حمیم، یعنی اللہ حمید و مجید ہے۔ والکتاب المبین، یہ وضاحت سے بیان کرنے والی کامل کتاب گواہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، کہ ہم ہی نے اسے ایک بڑی بابرکت رات یعنی ليلۃ القدر میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے متنبہ کرتے چلے آئے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر پر حکمت امر کھول کر بیان کر دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کننا مرسلین، ہر وہ امر جس کا ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تمہارے رب کی رحمت کے طور پر در حقیقت وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کا رب ہے اگر تم یقین لانے والے بنو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہ ہے نہ ہوگا، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب اور پہلے گزرے ہوئے تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، مگر یہ منکر شک میں مبتلا اور بے حقیقت باتوں میں مصروف ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس اے رسول تم اس وقت کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح قحط ظاہر کر دے گا۔
يغشى الناس هذا عذاب أليم وہ ان لوگوں پر چھا جائے گا، یہ وہ دردناک عذاب ہے جس کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگیں گے، ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم مومن ہوئے جاتے ہیں۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وہ کہاں نصیحت حاصل کریں گے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا ہے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وہ اس سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ہم تھوڑے عرصے کے لیے عذاب تو دور کر دیں گے مگر تم پھر انہی کرتوتوں کی طرف لوٹنے والے ہو۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون اس مہلت کے بعد ایک دن ہم پھر بڑی سخت گرفت کریں گے، ہم ضرور سزا دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو سزا میں مبتلا کیا تھا اور ان کے پاس بھی ایک معزز رسول آیا تھا۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اور اس نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے سپرد کر دو، میں تمہارے لیے ایک دیانتدار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی صداقت کی کھلی کھلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھ سے کنارہ کش ہی ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پھر موسیٰ نے اپنے رب کو پکارا اور کہا یہ مجرم لوگ ہیں۔